بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا 9th کلاس میں آج ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ہمارے حصہ نثر کا لاسٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اپنی کاپی اور اپنا قلم اپنے پاس رکھ لیں، اور جو چیزیں میں بتاتا جاؤں بک کے اوپر وہ وہاں انڈر لائن کریں، اور جو کاپی پر بتاتا جاؤں وہ کاپی پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے آپ۔ تو سبق کا جو نام ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ سفارش طلب، ٹھیک ہے، اور اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ کرنل محمد خان صاحب ہیں۔ کرنل محمد خان صاحب کب پیدا ہوئے؟ 1910 میں، یہ آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ جب بک میں آئیں گے تو پھر میں انڈر لائن کرواؤں گا۔ وفات جو ہے ان کی 1999 میں ہوئی، اور اس میں دوسری جنگ عظیم کا تذکرہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 1918 تک، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ 1939 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، پھر 45 تک یہ چلی گئی تھی۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے سفارش طلب، صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے اور طنز و مزاح میں لکھا گیا، مزاحیہ انداز میں لکھا گیا مضمون ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی زبردست ایک چیز آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ وہ ہم سسپینس رکھتے ہیں، وہ آپ کو اینڈ میں بتا دیا جائے گا۔ اور ماخذ یہ کہاں سے لیا گیا ہے تو مصنف کی مضامین کی ایک کتاب ہے بزم آرائیاں، وہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ تو آ جاتے ہیں بیٹا اب ہم اپنے سبق کی طرف۔ پہلے مصنف کے جو حالات زندگی ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں کہ مصنف کی کون کون سی نمایاں تصانیف ہیں، ان کے کارہائے نمایاں کیا ہیں، کہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اپنے قلم اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی بک کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ تو بیٹا سبق کے جو مصنف ہیں کرنل محمد خان صاحب، کرنل آپ کو پتہ ہے فوج کا رینک ہے، ٹھیک ہے۔ ولادت 1910 انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ بھی انڈر لائن کر لیں، پہلا آبجیکٹو، ٹھیک ہے۔ دوسرا آبجیکٹو آ گیا وفات 1999، یہ دونوں آبجیکٹو ہیں، ولادت 1910 اور وفات 1999۔ کرنل محمد خان، یہ آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے کہ سبق سفارش طلب کے مصنف کون ہیں، تو کون ہے جی؟ کرنل محمد خان، یہ تیسرا آبجیکٹو ہے۔ ضلع جہلم کے ایک گاؤں چکوال میں پیدا ہوئے۔ ضلع جہلم کے کون سے گاؤں پہ پیدا ہوئے؟ چکوال میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ چکوال کی ریوڑیاں بہت مشہور ہیں، تو یہ چکوال کو بھی انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے ساتھ ساتھ۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی، تو ابتدائی تعلیم چکوال میں حاصل کی۔ یہ بھی آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، تو یہ بھی آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے، چکوال میں حاصل کی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، ٹھیک ہے۔ کون سے کالج میں داخلہ لیا؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، شروع ہو گئی۔ معنی میں نے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یہ معنی بھی آپ اپنے پاس لکھتے جائیں۔ چنانچہ 1940 میں فوج میں ملازم ہوئے۔ تو کرنل محمد خان کب فوج میں ملازم ہوئے جی؟ 1940 میں فوج میں ملازم ہوئے۔ کچھ عرصہ وزیرستان میں مصروف کار رہے۔ مصروف آپ کو پتہ ہے کار کام کو کہتے ہیں، کام میں مصروف رہے۔ وزیرستان آپ کا یہ کے پی کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک علاقہ ہے شمال میں، ٹھیک ہے جی، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان۔ پھر مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذوں پر رہے، ٹھیک ہے۔ محاذ میدان جنگ، ٹھیک ہے جی، جہاں پر فوجیں آپس میں لڑائی کرتی ہیں اسے محاذ کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پیچھے تھوڑا سا، مشرق وسطیٰ، وسطیٰ کا لفظ وسط سے نکلا ہے، درمیان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے، ایشیا کا جو درمیانی حصہ ہے مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فلسطین والا جو علاقہ ہے یہ مراد ہے۔ اور برما کے محاذوں پر، برما یہ ہمارے قریب ہی ایک ملک ہے، مراد یہ ہے کہ یہ برطانیہ کی فوج میں شامل ہو چکے تھے، اور اس وقت کے اعتبار سے برطانیہ کی فوج جن جن محاذوں پر انہیں بھیجتی تھی یہ جا کر وہاں پر کام کرتے تھے۔ اس پیراگراف کے اندر جو ہم نے اہم باتیں پڑھی ہیں، ایک تو ان کی پیدائش، دوسری ان کی وفات، تیسرے کہاں پر پیدا ہوئے، چوتھی انہوں نے تعلیم کہاں پر حاصل کی، پھر میٹرک
کے بعد کس کالج میں داخلہ لیا، اور اس کے ساتھ وہ دوسری جنگ عظیم کب چھڑی؟ 1939 میں چھڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اور فوج میں کب بھرتی ہوئے؟ 1940 میں بھرتی ہو گئے۔ کن کن محاذوں پر رہے؟ اسٹارٹ میں ابتدا میں وزیرستان، پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور برما میں انہوں نے کام کیا۔ ڈیٹیل میں تاریخ پر زیادہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ 1965 کی پاکستان اور بھارت کی مشہور لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے، نمایاں، ٹھیک ہے جی، بہت بڑے نمایاں کارنامے، بہت بڑے کارنامے، واضح کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہو گئے، عہدہ منصب، ٹھیک ہے جی، رینک، کرنل کے عہدے پر پہنچ کر وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ مستقل رہائش، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے عارضی اور ایک ہوتی ہے مستقل، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ کے لیے۔ رہائش راولپنڈی میں اختیار کی۔ کرنل محمد خان اردو زبان کے صاحب طرز مزاح نگار ہیں، صاحب طرز آپ کو پتہ ہے، طریقہ، یعنی ایک مکمل مزاح نگار لکھنے کو کہتے ہیں، تحریر کرنے کو، مزاح لکھنے والے ہیں، ایک مکمل باضابطہ طور پر مزاح کے ادیب ہیں، ٹھیک ہے، مزاح نگار ہیں، مزاح کو لکھنے والے ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ قدرت سے مراد کیا ہے جی؟ کمال۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ بجنگ آمد، بسلامت روی، بزم آرائیاں ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تو یہ بھی آپ انڈر لائن کر لیں، تینوں کو الگ الگ آ سکتے ہیں کہ یہ کس کی تصنیف ہے، یہ کس کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کے آبجیکٹو میں آ سکتے ہیں۔ فوجی ملازمت کے دوران ان کے مشاہدے میں جو کچھ آیا اسے ایک اچھے مزاح نگار کی طرح اپنے مشاہدے میں محفوظ کرتے رہے۔ فوجی ملازمت کے دوران مشاہدہ، تجربے میں، ٹھیک ہے، جو چیز انہوں نے دیکھی، مشاہدہ کہتے ہیں غور کرنا، تجربے میں جو کچھ آیا اسے ایک اچھے مزاح نگار، مزاح لکھنے والے کی طرح اپنے مشاہدے میں، ٹھیک ہے جی، محفوظ کرتے رہے۔ بعد میں اپنے انہی مشاہدات کو، جو اپنے پریکٹیکل سے، اپنے تجربات تھے، مشاہدات کو اپنی شیریں، میٹھے، دلکش، اچھا لگنے والا، ٹھیک ہے جی، دل کو شگفتہ ہم کہتے ہیں جی کھلا ہوا ہونا، ٹھیک ہے جی، تر و تازہ مراد ہے یہاں پر، اور سادہ انداز میں قلم بند کیا۔ قلم بند، اب قلم بند کرنے کا مطلب تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تحریر کیا، تو ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد بن گئی۔ سادگی، روانی، حقیقت نگاری، حقیقت لکھنا، جزیات نگاری، ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو سامنے لانا، ٹھیک ہے جی، جو بھی لکھا اس کے تمام چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو سامنے لایا، ٹھیک ہے جی، ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں، خاص خوبیاں ہیں۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کرنل محمد خان صاحب کی تحریر کی جو خوبیاں ہیں انہیں بیان کریں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سادگی، روانی، حقیقت نگاری، جزیات نگاری، یہ 5 خوبیاں ان کی بن جاتی ہیں جو ان کی تحریر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو آخری پیراگراف کے اندر ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں یہ پڑھا کہ جو انہوں نے فوج کے دوران ملازمت کے درمیان جو انہیں دکھائی دیتا تھا، جو وہ غور فکر کرتے تھے، انہیں جب مشاہدے کو تحریر کیا تو ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد بن گئی۔ تو یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے کہ ان کی پہلی کتاب کون سی ہے، تو آپ کہیں گے بجنگ آمد ان کی پہلی کتاب ہے۔ آئیں اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹا سفارش طلب جو آج کا ہمارا سبق ہے، صنف ادب کے اعتبار سے مزاح سے بھرپور، طنز و مزاح سے بھرپور ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں، ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کرنل محمد خان صاحب کہ آغا میرے بے تکلف کہتے ہیں کھلے ملے، گلے ملے ہوئے جو دوست ہوتے ہیں، آزاد جو ہر بات کر سکے، جیسے آپ جو اپنا قریبی دوست ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی بات آپ کر سکتے ہیں، تو بے تکلف دوست ہیں۔ اصول کے بندے ہیں، ٹھیک ہے جی، اصول کی پابندی کرنے والے شخص ہیں۔
بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ اپنی اصول پرستی، اصول کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے جی، بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ جیسے کوئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرک ہوتے ہیں رولز کے معاملے میں، تو پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیچر جو ہے یہ بالکل اس چیز کو نہیں کرنے دیتا، یا ہمیں گراؤنڈ کے اندر جو ہمارے ڈسپلن انچارج ہیں وہ نہیں جانے دیتے۔ کچھ ڈسپلن انچارج جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن کچھ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایسے کہتے ہیں بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ یہ جو آغا صاحب ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا، عارضی، وقتی طور پر، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری، عارضی طور پر ناراض سا تھا، لیکن وہ ایک شام بہمہ بے تکلفی وارد ہوئے۔ بہمہ، ٹھیک ہے جی، تمام تر، بہمہ کے معنی کیا ہے جی؟ تمام تر، انڈر لائن کیا ہوا ہے، الفاظ معنی میں نے ساتھ ساتھ لکھیں، آپ بھی لکھیں، تمام تر بے تکلفی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تمام تر بے تکلفی کے ساتھ وارد ہوئے، تشریف لائے، یعنی میرے گھر پر آ گئے۔ میری ظاہری سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا۔ میری ظاہری سرد مہری، ٹھیک ہے جی، سرد مہری کہتے ہیں توجہ نہ دینا، ٹھیک ہے جی، نظر انداز کرتے ہوئے، نظر انداز کرنا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ نہ دینا، نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا، معمول کے مطابق چائے کا حکم دے دیا جی۔ اور سرد مہری کے معنی بے مروتی، سرد مہری کے معنی کیا ہے جی؟ بے مروتی، محبت نہ کرنا، مروت نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، کو نظر انداز کرتے ہوئے، نظر انداز کرنا کہتے ہیں توجہ نہ دیتے ہوئے، معمول کے مطابق میرے ملازم سے کہا بھائی چائے لے کر آ جاؤ۔ مجھ سے ذرا رازدارانہ، راز والے، ٹھیک ہے جی، چھپائی ہوئی بات، ٹھیک ہے جی، رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اب کرنل محمد خان صاحب کا لقب جو ہے وہ کیا ہے جی؟ چودھری ہے، انہیں چودھری عرف جو ہے وہ عام مشہور چودھری کے نام سے تھے۔ چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ اب عجیب سی بات ہے جی، چوری کا یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو کہا چوری کرنی ہے۔ آغا جیسے دیانت زدہ، دیانت دار امانت دار شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت، میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے، اس میں کوئی چال چھپی ہوئی ہے، ان کی کوئی چال اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ کہا ہوش میں ہو؟ اب جیسے انسان دوسرے کو متوجہ کرتا ہے، ہوش میں ہو آغا؟ معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے، فعل کام ہوتا ہے، اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی ڈاکو بناتے ہو؟ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے، دراز پاؤں لٹکا کر بیٹھ جانا، جیسے ہم ریلیکس ہو کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاؤں پھیلا کر بیٹھنا۔ اب مصنف سے کیا بات کہی آغا صاحب نے؟ مصنف ان سے ناراض تھے کسی وجہ سے، اب وہ وجہ اگلے پیراگراف میں آپ کو بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آغا ایک دن آئے اور ساری باتوں کو، بے مروتی کو اور نظر انداز کرنے کو پیچھے رکھ کر چائے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان سے کہا جی میں ایک کام سے آیا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک ڈاکے میں شریک ہو جائیں۔ تو مصنف غصہ ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، اور شریف آدمی سمجھتے تھے انہیں، تو ان کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئے، لیکن دل میں سوچا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی چال ضرور ہوگی کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے وہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں مصنف کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بس اب آگے سے جواب سنیں۔ جب وہ کرسی پر دراز ہو گئے، بس اتنا کافی ہے، خفا مت ہو، کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی۔ کل آپ نے کہا تھا ڈاکہ ڈالتے ہیں، آج میں نے کہہ دیا، میں تمہاری نہ مانا تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم، ٹھیک ہے۔ ہاں ذرا چائے جلدی سے چائے لے آؤ۔ مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ
چل گیا ہے، آ کا دماغ چل گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تمہیں ڈھاکے پر اکسایا۔ اکسایا کس کو کہتے ہیں؟ آمادہ کرنا۔ اب حیران ہوئے مصنف کہ بھئی میں نے کب ڈاکہ ڈالنے کا ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا، یعنی ڈاکہ ڈالنے کا کہا تھا؟ بولا ہاں، تم نے اپنے مولوی زادے کی سفارش نہیں کی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو۔ مولوی زادہ، مولوی صاحب کا بیٹا، یعنی مصنف کا کوئی رشتہ دار تھا جو مولوی صاحب کا بچہ تھا، تو اس کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ اسے کلرک بھرتی کر دیا جائے، جو کلیریکل کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے غضنفر صاحب ہیں یا باقی ہمارے دوست یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، اب مصنف کہتے ہیں کہ سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈھاکہ کیوں کر ہوا؟ لیکن میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ وہ بولے، دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہتا۔ لونڈا سے مراد کیا ہے جی؟ لڑکا ہے، اور کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے۔ اب کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے، یہ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو، منہ پھلائے خفا بیٹھے ہو، ناراض بیٹھے ہو۔ تو یہ ساری تمہید آغا نے ہمیں زج کرنے کو اٹھائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تمہید ابتدائی جو جملے ہوتے ہیں، ابتدائی بات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ابتدا یا آغاز کو کہتے ہیں تمہید کو۔ زج کرنا، تنگ کرنا، شکست دینا، ٹھیک ہے جی، یہ ساری تمہید جو آغا صاحب نے آتے ہی چائے کا حکم دیا اور اس کے بعد مشورہ کیا کہ آپ میرے ساتھ چوری کریں، اور جب مصنف خفا ہوئے کہ بھئی میں کیوں ایسے کام کروں، تو مصنف کو انہوں نے سمجھایا کہ کل تم نے مجھے ڈاکہ ڈالنے کا کہا، آج میں نے کہہ دیا۔ تو مصنف نے کہا میں نے کب کہا؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے سفارش کی تھی، کسی کا حق اٹھا کر اپنے مولوی صاحب کے بچے کو دے رہے تھے، اسی کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری تمہید انہوں نے انہیں تنگ کرنے کو اور شکست دینے کو اٹھائی تھی۔ اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا، ٹھنڈے دل سے محاورتاً کہا جاتا ہے اطمینان سے، مراد کیا ہے؟ اطمینان سے یا سکون سے سوچا، تو محسوس ہوا کہ آغا سچا ہے، اور ہم زچ ہو گئے ہیں، ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ اور پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھی یاد آ گئیں۔ اب کرنل صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت ساری سفارشیں کی بھی ہوں گی اور مانی بھی ہوں گی، وہ ساری کی ساری یاد آ گئی۔ گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ آغا نے ہمارے منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھیں، ہوائیاں اڑتے، ٹھیک ہے جی، شرمندہ ہوتے ہمیں دیکھا، تو بولے ندامت محسوس کرتے ہو؟ ندامت شرمندگی کو کہتے ہیں۔ محسوس کرتے ہو؟ واللہ ضرور کرو، آئندہ کے لیے توبہ بھی کرو۔ واللہ، اللہ کی قسم، یہ قسمیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں تم ضرور محسوس کرو ندامت۔ اگر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اس پیراگراف میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر غلطیوں کا احساس ہو گیا تو اس پر توبہ کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو ان کا ازالہ بھی کر لیا کرو۔ یہ عرصے کی بات ہے، پرانی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے یا کوئی سفارش پیش کرنے والا آ نکلتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے، کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے۔ واردات کس کو کہتے ہیں؟ وہ حال جو آدمی پر گزرتا ہے، جو انسان پر گزرتا ہے، اسے واردات کہتے ہیں۔ واردات ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ لیکن کاش آغا نے میرے علاوہ اور باقی سفارش طلبوں کی اصلاح بھی کر دی ہوتی۔ اب مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے علاوہ اور سفارش مانگتے ہیں یا سفارش لوگ کرتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ہوتی۔ اصلاح کہتے ہیں درستگی یا سیدھا کرنا، سیدھا کر دیا ہوتا۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کمی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وبا ایسا مرض جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، جیسے کرونا ہے۔ وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں اور آخر میں تھم رک جاتی ہیں، جیسے اب 15 تاریخ کو آپ نے اسکول آنا ہے بیٹا،
جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر تلاطم طوفان آیا ہوتا ہے، اس میں طغیانی پر ہے، اور جس قدر روکو اور تند ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تند تیز ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تیز ہوتا ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کہتے ہیں حملے کا، یہی عالم ہوتا، عالم حال کو کہتے ہیں۔ تو آج جو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر، معروف سے مراد مشہور شعر، ذرا مختلف طور پر کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں۔ اور مراد یہ ہے کہ جب پانی نالوں کے اندر ہو جاتا ہے، تیز آتا ہے بارش کی وجہ سے، تو وہ چڑھ جاتے ہیں، اوپر کو آ جاتے ہیں، اور سڑکوں کو، سارے علاقے کو وہ اپنے گھیرے کے اندر لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں۔ اور اسے بھی جتنا روکا جائے، جب نالے کے آگے آپ بند ڈال دیں گے تو وہ اوپر سے نکل جائے گا اور سارے علاقے میں پھیل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سفارش کا بھی یہی عالم ہے کہ جب آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی سارے علاقے کے اندر پھیل جائے گی۔ رواں، اور رواں کہتے ہیں جاری ہونے کو، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹا آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے جو اہم مقامات پڑھے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر ہم نے مصنف کے حالات پڑھے، کرنل محمد خان صاحب کے، اس کے اندر جو آبجیکٹو تھے وہ آپ کو انڈرلائن کروائے گئے، جو ورڈز میننگ تھے وہ بھی آپ کو انڈرلائن کروا دیے۔ کرنل محمد خان صاحب کی پیدائش 1910 1999 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا تذکرہ ہے، 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑی تھی۔ سفارش طلب سبق کا نام ہے، صنف ادب کے اعتبار سے یہ مضمون ہے، مزاح، طنز و مزاح سے بھرپور مضمون ہے۔ ماخذ اس سبق کا جو ہے وہ بزم آرائیاں مصنف کی کتاب ہے۔ مصنف کی مشہور کتابوں کے نام بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سفارش کو ڈاکہ کیوں کہا؟ آغا صاحب نے سفارش کو ڈاکہ اس لیے کہا کہ مصنف نے ان سے اپنے ایک دوست مولوی صاحب کے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی کہ انہیں کلرک بھرتی کر دیا جائے، تو آغا صاحب نے نہیں کیا، جس پر مصنف ان سے ناراض تھے۔ اور ایک دن آغا صاحب آئے اور بے تکلفی سے چائے کا آرڈر دیا، اور اس کے بعد ایک رازدارانہ بات کرنے کے لیے مصنف کے کان میں کہا کہ میں نے ایک ڈاکہ ڈالنا ہے، آپ میرا ساتھ دو۔ مصنف غصہ ہو گئے کہ یہ کیسی بیہودہ بات ہے، تم ایسے بے حیا ہو کہ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو آغا صاحب نے کہا یہی بات تمہیں میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس دن جو تم نے مجھ سے سفارش کی تھی اپنے مولوی صاحب کے بچے کی، تو وہ بھی ایک ڈاکہ ہی تھا۔ مصنف نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے کہ جب ایک شخص کا حق اٹھا کر دوسرے ایسے شخص کو دے دیا جائے جو حق نہیں رکھتا ہے، تو یہ اس شخص کے حق پر ڈاکہ ہے جو حقدار تھا۔ تو اس لیے سفارش کو ڈاکہ ڈالنے کے مترادف مصنف نے کہا ہے۔ بیٹا آپ کا آج کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے جو آبجیکٹو بتائے گئے ہیں آپ کو وہ بھی آپ نے کاپی کے اندر لکھنے، اور جو الفاظ ماں نے بتائے تھے وہ بھی اپنی کاپی کے اندر لکھ لینے ہیں۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔